فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ہمراہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 27ویں حصے کا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔ تفسیر آیات۔ اگر وطن اللہ کی بندگی میں آڑے آئے اور کسی وطن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو اللہ کی بندگی کے مقابلے میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کی بندگی ہمیشہ وطنیت اور قومیت پر مقدم ہے۔ اگر وطن میں مومن اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا یا گناہ سے اجتناب کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسے وطن کو ترک کر کے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں مذہبی آزادی ہو۔ حدیث میں آیا ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے دین کی خاطر ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف بھاگ جاتا ہے، خواہ وہ ایک ہاتھ برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جنت کا سزاوار ہوگا اور ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کا انجام معلوم ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور اولاد تو نہ ان کی دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے، دنیا کی خاطر دین چھوڑنا گمراہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات۔ اگر ترک وطن میں احباب، رشتہ داروں، املاک اور گھر سے جدائی کا خوف ہے تو انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک دن ان سب سے موت کے ذریعے جدائی آنے ہی والی ہے۔ نمبر 1، اس زندگی نے ہر صورت میں ختم ہونا ہے۔ اس ناپائیدار زندگی کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ ہر عاقل بہتر مستقبل کے لیے وقتی اذیت اور مستقبل کی شیرینی کے لیے بہت سی تلخیاں برداشت کرتا ہے۔ نمبر 2، ثم الینا ترجعون، لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ موت کے بعد نجات کس ہاتھ میں ہے، اور اس زندگی کے بارے میں سوچو جو ابدی ہے، جہاں موت نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مستقبل کی فکر کرنا عقل مندوں کا کام ہے۔ ثم الینا ترجعون۔ نمبر 2، جس زندگی میں موت نہیں ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، ایمان و عمل صالح کی صورت میں ملنے والے ثواب اور نعمتوں اور کفر اختیار کرنے والوں کا احاطہ کرنے والے عذاب کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے کہ جہاں کافروں کو عذاب نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا وہاں مومنین جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ نمبر 2، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ان کو اقامت گاہ فراہم کریں گے۔ یہ اقامت گاہیں بالا خانے ہوں گے جن کے زیریں علاقے نہروں پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 3، خالدین فیہا، سب سے بڑی نعمت ان نعمتوں کا دائمی ہونا ہوگا۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کس قدر اچھا ہے اس کا اندازہ دنیا میں انسان نہیں لگا سکتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان اور عمل صالح کا ثواب دائمی اور وصف و بیان سے بالاتر ہوگا۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات، اوپر جس ثواب اور ابدی نعمتوں کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ایمان و عمل صالح کے ساتھ صبر و توکل کی خصوصیت بھی موجود ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال دو ستونوں پر قائم ہو سکتے ہیں۔ وہ دو ستون صبر و استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہیں۔ صبر انسان کو مشکلات کے مقابلے میں چٹان کی طرح مضبوط بناتا ہے اور توکل اطمینان دلاتا ہے۔ صبر دشمن کی سازشوں کو حقیر دکھاتا ہے، توکل انجام بخیر ہونے کی امید دلاتا ہے۔ صبر دشمن کی حشمت کو نظر انداز کرتا ہے، توکل سے اللہ تعالیٰ کی حشمت نظر آتی ہے۔ صبر ایک عظیم طاقت ہے، توکل اس طاقت کا سرچشمہ ہے۔ صابر مصیبت پر صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، معصیت پر صبر کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اطاعت پر صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس طرح صابر اعمال صالحہ آسانی سے بجا لاتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی بندگی کا راز صبر و توکل میں مضمر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات، ہجرت کی صورت میں یہ نہ سوچو کاروبار اور گھر چھوڑنے کے بعد پردیس میں کہاں سے کھائیں گے۔ اس سلسلے میں ان حیوانات سے سبق سیکھو جو اپنا رزق ذخیرہ نہیں کرتے، اللہ ہر روز کی روزی ان کو عنایت فرماتا ہے۔ بعض حیوانات انسان کی طرح روزی ذخیرہ کرتے ہیں جیسے چوہا، چونٹی وغیرہ، مگر بہت سے حیوانات و حشرات ایسے ہیں جو ایک دن کی روزی بھی ذخیرہ نہیں کرتے، وہ اپنے بل یا گھونسلے سے بھوکے نکل جاتے ہیں اور شکم سیر واپس آتے ہیں۔ ہمارے معاصر تارکین وطن سے تو اس طرح خطاب ہے، اپنے وطن میں رہ کر یہ نہ سوچو ہم کہاں سے کھائیں گے، تمہیں دین کے ساتھ وطن میں بھی روزی میسر آئے گی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، روزی اللہ کے ذمے ہے، اس کی فکر مت کرو، جو کام تمہارے ذمے ہے اس کی فکر کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند
کو کس نے مسخر کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ تفسیر آیات وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سوال مشرکین سے ہے جو اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دنیا سدھر جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس کائنات کا خالق اگرچہ اللہ ہے مگر تدبیر ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے سوال ہے کہ کائنات کا خلق اور شمس و قمر کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ مشرکین کا جواب یہ ہوگا کہ خالق اللہ ہے اور مسخر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس جواب میں اس بات کا اعتراف ہے کہ تدبیر کائنات کے لیے جس تخلیق و تسخیر کی ضرورت ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور پاس ہے تو ان کے معبود کس ذریعے سے تدبیر کر رہے ہیں۔ یہ بات قرآنی تصریحات کی روشنی میں نہایت واضح ہے کہ خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ اللہ کی تخلیق کی کیفیت میں تدبیر مضمر ہے۔ شمس و قمر کو جس نہج پر خلق فرمایا ہے اسی میں تدبیر مضمر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر آیات سابقہ آیات کے مضمون کا نتیجہ ہے کہ جب تخلیق و تسخیر اللہ کے ہاتھ میں تو اس تخلیق و تسخیر کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طرح اور جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اسی طرح جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق کسی بندے کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ اپنے علم و قدرت اور حکمت و مصلحت کے مطابق ارزاق تقسیم فرماتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حصول رزق کے تمام وسائل جو انسان بروئے کار لاتا ہے وہ سب اللہ کے تخلیق کردہ ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اسی طرح اگر اللہ بارش برساتا اور زمین کو آباد کرتا ہے تو تمہارے معبود کس پانی اور کس زمین سے تمہیں روزی فراہم کرتے ہیں؟ اللہ اپنی تخلیقی عمل کے ذریعے روزی فراہم کرتا ہے۔ سورج کی تپش پانی کی تراوت اور رطوبت بارش کا سبب ہے، اور رزق دینا تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ جو ذات پانی کے ذریعے زمین میں دانے کا سینہ چاک کرتی ہے وہی خالق ہی رازق ہے۔ نمبر 2، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ اس بات پر اللہ کی حمد بجا لائیں کہ ان مشرکین پر حجت پوری ہو گئی اور آپ کے موقف کے مطابق ان کا اعتراف بھی ہوگا کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا صرف وہی معبود ہے۔ نمبر 3، بل اکثرہم لا یعقلون، وہ اس حد تک اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کے اپنے عقیدے سے متصادم عقیدہ رکھتے ہیں۔ رزق کے تمام وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو تمہارے معبود کن وسائل سے روزی دیتے ہیں؟ اہم نکات: نمبر 1، کائنات کی تدبیر اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔
لو كانوا يعلمون۔ اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ تشریح کلمات: لہون، بریکٹ میں یہاں 3 لفظ ہیں، لام گول ہے، واو اور بریکٹ بند۔ اللہو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔ لائبن، بریکٹ میں 3 الفاظ موجود ہیں، لام عین بے بریکٹ بند، بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی وہ زندگی جو مرضی رب کے خلاف اختیار کی جاتی ہے بے مقصد زندگی ہے، اور خود انسان بھی اس صورت میں نیچر کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اس زندگی میں اس کا مشقت اٹھانا، بیمار ہونا، زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا اور ہر روز پیش آنے والے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنا سب بے مقصد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس زندگی کے تمام گوشے ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہوتے، پس اس صورت میں دنیا ایک لہو ہے جو آپ کو اپنے مقصد سے دور رکھتی ہے، ایک کھیل ہے جو ایک خیالی مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی زندگی اور حقیقی اور دائمی زندگی ہے جس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے سب سے زیادہ اس زندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔ بعض اہل تحقیق کے مطابق قرآن میں 1700 آیات آخرت کی زندگی کے بارے میں ہیں۔ قرآن کا 1/3 حصہ اس زندگی کو باور کرانے کے لیے ہے۔ البتہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے مرضی رب کے مطابق گزاری جائے تو اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں کے لیے تقدیر ساز ثابت ہو سکتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا برائے دنیا کی زندگی آپ کو مقصد سے دور ایک خیالی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیا برائے آخرت آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، مشرکین کے مذہب کے بطلان پر سابقہ آیات میں خود ان کے عقائد و نظریات سے استدلال کیا گیا۔ اس آیت میں ان کے ایک عمل سے ان کے مذہب کے بطلان پر استدلال کیا گیا ہے۔ وہ عمل ایسا ہے جو ان سے بے ساختہ صادر ہوتا ہے۔ اس عمل کے پیچھے اصل محرک وہ فطرت ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، لیکن بیرونی محرکات کی وجہ سے یہ فطرت انسان کی جبلت کی گہرائیوں میں دبی رہتی ہے۔ جب وہ محرکات و عوامل ہٹ جاتے ہیں تو فطرت فعال ہو جاتی ہے، جس رب سے وہ مانوس ہے اسے پکارتی ہے۔ چنانچہ کشتی پر سوار مشرک جب طوفان کے خطرے میں گھیر جاتا ہے اور بچنے کے تمام وسائل سے وہ مایوس ہوتا ہے، اس وقت فطرت کے منافی تمام عوامل ماند پڑ جاتے ہیں اور اس کی فطرت آزاد ہو جاتی ہے۔ فوراً وہ اپنے اس رب کو پکارتی ہے جو اس کی خلقت میں رچا بسا ہے۔ نمبر 2، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ نجات حاصل کر کے دوبارہ شرک کے ماحول میں آتے ہیں تو فطرت کے منافی عوامل دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹیں، لہٰذا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تفسیر آیات: وہ دوبارہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں تاکہ مشرکانہ عقائد کے تحت جو کچھ ہم نے انہیں نعمتیں فراہم کی ہیں انہیں اپنے معبودوں کی طرف نسبت دے کر اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر توحید کی قید و بند سے آزاد ہو کر کافرانہ مزے لوٹیں۔ اگر لیکفروا اور لیتمتعوا میں لام کو لام امر قرار دیتے ہیں تو آیت کی یہ تفسیر ہوگی، جو نعمتیں ہم نے عنایت کی ہیں ان کی ناشکری کرو اور مزے لوٹو۔ فسوف یعلمون، ان قریب اس کے انجام کا تمہیں علم ہو جائے گا۔ اس صورت میں یہ ایک تحدیدی جملہ ہوگا، جیسے اعملوا ما شئتم ہے۔ اہم نکات: اگر فطرت سے متصادم عوامل نہ ہوں تو فطرت ہمیشہ صرف اللہ کو پکارتی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تفسیر آیات: جن نعمتوں کی یہ مشرکین ناشکری کرتے ہیں ان میں سے ایک امن کی نعمت ہے کہ ہم نے ان کے لیے مکہ کو حرم امن قرار دیا، جبکہ ان درندہ صفت مشرکین کو حرم سے بیرون امن و سکون نصیب نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت عرب ہمیشہ جنگ و قتال لوٹ مار میں مشغول ہوتی تھی، صرف حرم مکہ کے رہنے والے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ افا بالباطل یؤمنون، کیا یہ مشرکین باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عنایت شدہ امن و سکون جیسی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت قرار نہیں دیتے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے۔ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ تفسیر آیات: نمبر 1، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے پر تو مشرکین کا مذہب قائم ہے۔ ظلم حدود سے تجاوز کرنے کے معنوں میں ہے، اور یہ تجاوز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو تو یہ ظلم سے سب سے زیادہ قبیح ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مقام ربوبیت میں کسی مخلوق یا موہوم چیز کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ یہ نظریہ کسی منطق اور دلیل پر قائم نہیں ہے، یہ صرف بہتان ہے۔ نمبر 2، او کذب بالحق، ان کے ظلم اور تجاوز کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس حق کے پیغام کو جھٹلایا جو ان کی نجات اور ان کے لیے دارین کی بھلائی لے کر آیا تھا۔ نمبر 3، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ مثوی نہیں ہے؟ اس تعبیر میں یہ بات مضمر ہے کہ جہنم کے علاوہ ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، پس انہیں یقیناً جہنم جانا ہے۔ مثوی اس جائے استقرار کو کہتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، مشرکین کے کفر و افتراء
کے مقابلے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں ہم خود ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ انہیں اس جہاد میں کامیابی مل جائے گی بشرط یہ کہ وہ جہاد فینا راہ خدا ہی میں ہوں تو اس کو سبولنا کی رہنمائی ملے گی۔ پہلے ہم راہ خدا میں جدوجہد کریں گے، پھر اللہ سے مشکل کشائی کی امید رکھیں گے، لہٰذا ہمیں پہل کرنی ہوگی، پھر ہم اللہ کی ہدایت کے اہل ہوں گے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ سے توقع وابستہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ ہمیں مفت میں اپنے راستوں کی ہدایت دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ پہل نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ پہل کرے تو بلا استحقاق سب کو دے، یہ بعض کو بلا وجہ یا بعض کو بلا وجہ دے اور بعض کو بلا وجہ نہ دے، یہ سب اللہ کی حکمت اور عدالت کے منافی ہے۔ نمبر 2، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جملے میں یہی نکتہ پنہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنے والوں کی سیرت اپنانا ضروری ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ پر توکل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ نمبر 2، پہلے بندے کو پہل کر کے اپنے آپ کو رحمت خدا کا اہل بنانا ہوگا۔ اور سامعین، یہاں میں نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کے ترجمہ اور تفسیر پیش کی آپ کے سامنے۔ یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی جب